أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين أما بعد نهج البلاغہ سے انعامی مقابلے کے حوالے سے ہماری یہ 5ویں ویڈیو ہے۔ اس میں جن 5 سوالات پہ گفتگو ہونی ہے گزشتہ ویڈیو کے ساتھ مربوط گفتگو عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام نے اپنی عظمت بیان فرما کے اپنی اطاعت کی تاکید کی ہے اور پھر جنہوں نے اطاعت سے انحراف کیا ہے ان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے اطاعت گزار ساتھیوں کو مختلف مواقع پہ مختلف انداز میں یاد فرمایا، ایک سے بڑھ کے ایک۔ جناب ابو ذر غفاری کو خطبہ نمبر 128 میں اگر جا کے دیکھیں، حکومت وقت کے دھتکارے ہوئے اور شہر بدر کی ہوئے، جناب ابو ذر کا مقام جناب امیر علیہ السلام کی نگاہ میں یہ تھا کہ اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی خدا حافظی کے لیے آئے، تو یہ خطبہ 128 میں عظمت بیان فرمائی۔ ابو ذر، آپ ان لوگوں سے اللہ کے لیے ناراض ہوئے ہیں، یعنی آپ کی کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھی، یہ ناراضگی اللہ کے لیے تھی، لہذا جس ذات کے لیے جس اللہ کے لیے آپ ناراض ہوئے ہو اسی سے امیدیں بھی رکھو۔ یہ تعریف جناب ابو ذر کی۔ جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ 180 جو جناب امیر علیہ السلام کا زندگی کا آخری خطبہ ہے، اس میں اپنے بہت سارے پیاروں کو یاد کیا۔ جناب امیر علیہ السلام نے 3 نام یہاں لیے ہیں اور یہاں درد بھرے الفاظ ہیں۔ حقیقت میں جب ان لفظوں کو پڑھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ کربلا میں جناب سید الشہداء نے یہی انداز اپنایا۔ جناب امام فرماتے ہیں این اخوانی الذین راکبوا الطریق ومضوا علی الحق، کہاں ہیں میرے وہ بھائی جنہوں نے راستے کو پہچانا اور پھر وہ راستے پر چلتے رہے۔ این عمار، این ابن تیہان، این ذو الشہادتین، وین نظراؤہم من اخوانہم الذی تعاقدوا علی المنیہ۔ یہ خطبہ پڑھنے کا ہے۔ جناب امام فرماتے ہیں کہ کہاں ہے میرا عمار، کہاں ہے ابن التیہان، کہاں ہے ذو الشہادتین، جنہوں نے راہ کو پہچانا اور پھر اس راہ پہ ہی اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اور پھر ضرب بیدہ علی لحیتہ الشریفہ، راوی کہتے ہیں نوفع بقالی راوی ہیں اس کے، وہ کہتے ہیں کہ امام نے اپنا دست مبارک اپنے ریش مبارک پہ پھیرا اور دیر تک روتے رہے، اور جو جملہ فرمایا اوّح علی اخوانی الذین تلوا القرآن فاحکموہ وتدبروا الفرض فاقاموہ، ہائے میرے وہ بھائی جنہوں نے قرآن کو پڑھا تو اسے مضبوط کیا، یعنی اس کے احکام پر عمل کیا، اپنے فرائض میں قرآن سے غور و فکر کیا تو انہیں ادا کیا، سنت کو زندہ کیا اور بدعت کو موت کے گھاٹ اتارا، جہاد کے لیے انہیں بلایا گیا تو انہوں نے لبیک کہی اور اپنے پیشوا پر یقین کامل کے ساتھ بھروسہ کیا تو اس کی پیروی بھی کی۔ نام لے کے امام نے تعریف کی اور تعریف کا پھر سبب بھی بتلایا ہے۔ آخری جملہ اس خطبہ 180 کا یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے پیشوا کو پہچانا، یقین کامل سے ان کے اوپر بھروسہ کیا اور ان کی پیروی کی۔ کوئی امام اگر کسی کی تعریف فرما رہے ہیں تو تعریف کا مقصد یہ ہے کہ جو امام کے پیروکار ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ امیر المومنین نے اپنے ایک پیارے کا بڑا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے اور وہ ہے خط نمبر 38۔ جناب امام نے خط نمبر 38 میں جس ذات گرامی کو یاد کیا وہ جناب مالک اشتر ہیں۔ ترجمہ پڑھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں مالک اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں
کہ جس کی نہ دھار کند ہوتی ہے اور نہ اس کا وار خالی جاتا ہے۔ اگر وہ تمہیں دشمنوں کی طرف بڑھنے کے لیے کہیں تو بڑھو، اور ٹھہرنے کے لیے کہیں تو ٹھہرے رہو۔ یہ مالک اشتر کا خط نمبر 38 میں ایک قصیدہ ہے جو علی امیر المومنین پڑھ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ میرے حکم کے بغیر نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے بڑھیں گے۔ مالک اشتر کی خط 38 میں تعریف کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے مولا کے حکم کے بغیر نہ آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، مالک اشتر کی تعریف خط 38 میں۔ اور پھر اگر یہاں کوئی سوال کرے، اس لیے کہ ہم بہت سارے ایسے افراد ہیں جو ہم جیسے دعوے دار ہیں کہ ہم علی علیہ السلام کے عبدار بھی ہیں، پیروکار بھی ہیں، اور آپ کے شیعہ ہیں۔ کبھی غور سے ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ کیا دعوے سے ایک چھوٹی سی چیز بھی دعوے سے نہیں مانی جاتی؟ تو یہ تو اتنا ایک بڑا عہدہ ہے کہ جو جناب امیر علیہ السلام کا حبدار ہونا، ان کا تابع دار ہونا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آیا ہم اس دعوے پر پورے اترتے ہیں یا نہیں؟ اس کو دیکھنے کے لیے امام کے اس فرمان کو دیکھنا ہوگا۔ اور میں اگر یوں کہوں کہ امام ایسا شیعہ چاہتے ہیں جو مالک اشتر جیسا ہو۔ اگر کوئی پوچھے، اس لیے کہ امام خود معصوم ہیں، امام نے قرآن مجید پر عمل کرنے کا اور اپنے اس کردار کا تذکرہ بار بار کیا ہے۔ مثلا خطبہ 85 میں فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے درمیان قرآن پر عمل نہیں کیا، اور ثقل اصغر اہل بیت کو تم میں نہیں چھوڑا۔ میں نے تمہارے درمیان ایمان کا جھنڈا گاڑا، حلال و حرام کی حدیں بتائیں۔ اور یہاں امام علیہ السلام نے اپنے عمل کو پیش کیا خطبہ نمبر 85 میں۔ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ امام کا اگر کوئی شیعہ بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ماڈل جناب مالک اشتر کی صورت میں موجود ہیں۔ علی بھی ایسے ہی چاہتے ہیں کہ اس کے چاہنے والے مالک اشتر جیسے ہوں۔ بہرحال پھر بھی امیر المومنین نے اپنے چاہنے والوں کے لیے آخرت کی نجات کی ضمانت لی ہے، اور اس ضمانت کی وجہ کیا قرار دی ہے؟ جناب امیر علیہ السلام نے یہ خطبہ نمبر 24 ہے، خطبہ 24 میں امام فرماتے ہیں، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس کے غضب سے بھاگ کر اس کے دامن رحمت میں پناہ لو۔ فروا من اللہ الی اللہ، اللہ کی دکھائی ہوئی راہ پر چلو۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام گویا سورہ حمد کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کی دکھائی ہوئی راہ پر چلو۔ اللہ نے وہاں راہ دکھائی ہے، اور اس کے عائد کردہ احکام کو بجا لاؤ۔ اگر ایسا ہوا تو علی تمہاری نجات اخروی کا ضامن ہے۔ اب یہاں جناب امیر علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے آخرت میں نجات کی ضمانت دی ہے، لیکن یہ ضمانت بغیر شرط کی نہیں ہے، بغیر قید کی نہیں ہے۔ امام نے جو قید لگائی خطبہ 24 میں وہ یہ ہے، اللہ کی دکھائی ہوئی راہ پر چلو۔ تو یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا اپنے شیعوں سے ایک تقاضا اور ضمانت کے وعدے کی شرط۔ باقی پھر جن اعمال کو انجام دینے کے لیے امام علیہ السلام نے بہت تاکید کی، وہ قرآن مجید کی طرح ان تاکیدی امور میں سر فہرست بعد از ایمان عمل صالح، اور عمل صالح میں سر فہرست نماز۔ امام کے دو خطبات کو، دو مقامات کو، ایک خطبہ ہے اور ایک خط ہے، آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ خطبہ نمبر 197، یہ خطبہ مرکز افکار اسلامی کے نہج البلاغہ کا صفحہ 585 ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے مکمل خطبہ چند آیات اور روایات تلاوت کر کے امام نے اس خطبے میں نماز کی اہمیت بتلائی۔ امام فرماتے ہیں، نماز کی پابندی اور اس کی نگہداشت کرو، اور اس سے زیادہ بجا لاؤ، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب چاہو، نماز کے ذریعے سے، کیونکہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ واجب کی گئی ہے۔ کیا قرآن میں دوزخیوں کے جواب کو تم نے نہیں سنا
کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز تمہیں دوزخ کی طرف کھینچ لائی ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ قرآن کی آیت پڑھی جناب امیہ علیہ السلام نے، اور آیت پڑھ کے نماز کی عظمت بتلائی آپ نے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اس گرم چشمے سے تشبیہ دی ہے جو کسی شخص کے گھر کے دروازے پر ہو اور وہ اس میں دن رات 5 مرتبہ غسل کرے، تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گا؟ نماز کا حق تو وہی مردان خدا پہچانتے ہیں جنہیں متاع دنیا کی سج دھج اور مال و اولاد کا سرور دیدہ و دل اس سے غفلت میں نہیں ڈالتا۔ اب یہاں حدیث میں جناب پیغمبر اکرم نے نماز کو گرم پانی کے چشمے سے تشبیہ دی ہے، اور پھر کہ اگر چشمے میں کوئی 5 دفعہ نہائے تو اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں رہے گا۔ اب یہاں گویا روح کی میل کو صاف کرنے کے لیے، زیغ قلوب کو، دلوں کے زنگوں کو دور کرنے کے لیے جناب امیہ علیہ السلام نے بھی اس طرح متوجہ کیا، اور پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اس نماز کو یہ سمجھو کہ آپ گرم پانی میں گویا غسل کر رہے ہیں اور دن میں 5 دفعہ کر رہے ہیں۔ یہاں گرم چشمے سے تشبیہ دے کے پیغمبر اکرم کی حدیث کی عظمت بھی بتلاتی ہے، اور پیغمبر اکرم کے اس فرمان کو پیش کر کے نماز کی اہمیت بھی بتلا دیے۔ اب جناب امیر علیہ السلام نے خط نمبر 27 میں جناب محمد ابن ابی بکر کو نماز کی اہمیت بتلائی۔ جناب محمد ابن ابی بکر کو جب مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تو ادھر گورنر بنا کے بھیجا، اور ادھر امام نے انہیں جو نصیحتیں کی ان میں سے ایک نصیحت یہ نماز سے مربوط ہے۔ خط نمبر 27 میں آپ دیکھیں تو امام فرماتے ہیں محمد، اب اس سے ہم یہ نتیجہ بھی لے سکتے ہیں، بنا گورنر رہے ہیں، ہدایات نماز کی بھی ساتھ فرما رہے ہیں، تو گویا گورنر کے حد تک بھی انسان پہنچ جائے تو جو چیز ضروری ہے اس میں نماز سر فہرست ہے۔ امام فرماتے ہیں صلی الصلاۃ لوقتها الموقت لها ولا تعجل وقتها لفراغ، محمد نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا اور فرصت ہونے کی وجہ سے قبل از وقت نہ پڑھ لینا اور مشغولیت کی وجہ سے اسے پیچھے نہ ڈال دینا۔ یہ جملہ مورد توجہ ہے، اور وہ یہ ہے وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِّنْ عَمَلِكَ تَبْعٌ لِصَلَاتِكَ۔ علی امیر المومنین فرماتے محمد آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یاد رکھو کہ تمہارا ہر عمل نماز کے تابع ہے۔ علی امیر المومنین نے ہر عمل کو نماز کا تابع قرار دیا ہے، اور یہ نماز کی اہمیت کے لیے خوبصورت جملہ ہے۔ بہرحال امیر علیہ السلام نے مومنین کی جہاں تعریف کی وہاں تعریف کا سبب بھی بتلایا، اور ان اسباب میں سے جس عمل کی تاکید کی ہے اس کا نام ہے نماز۔ پروردگار ہمیں اللہ کی کتاب، پیغمبر اکرم کی سنت اور امیر علیہ السلام کے فرامین پر عمل کر کے نماز جیسے واجبات کی اہمیت جاننے اور نماز کو بجا لانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔